وزیر اعلیٰ کے پی کے سندھ پہنچے، ان کا زبردست استقبال کیا گیا، ویلکم کیا گیا، بالکل اس کے برعکس جو ہم نے دیکھا پنجاب میں صورتحال، جب پنجاب میں وہ گئے تھے تو ہر جگہ ناکہ بندی اور انہیں بالکل بھی موومنٹ، وہ جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی اجازت، ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ قدغنی تھی، لیکن سندھ میں بالکل اس کے برعکس تھا، آن دی کنٹریری۔ لیکن ہوا یہ کہ تھوڑا سا کنفیوژن وہاں ہوئی جب وفاق کے نمائندے جو سندھ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں وفاق کو، اور وفاق کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا کہ بالکل اجازت نہیں ملنی چاہیے، باغ جناح میں بالکل اجازت نہیں ملنی چاہیے، ان کو جلسے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، سندھ حکومت تیار تھی دینے کے لیے۔ اچھا، اس میں سارا ڈیلے ہو گیا معاملہ، تو اتنا ڈیلے ہوا کہ دیر سے اجازت ملی اور ان کے انتظامات نہیں ہو سکے، تو پھر انہوں نے نمائش چورنگی پر جلسہ کیا۔ تو اب یہ ہم وفاق کا موقف لیتے ہیں کہ وفاق کے نمائندے یا وفاق کیوں اجازت کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دے رہا، اور یہ کیا نارمل ہے کہ آپ جو وینیو ہیں آپ اس کو چینج کر دیں لاسٹ منٹ؟ بالکل طریقہ کار۔ تو یہ ہمیں جوائن کیا جناب سینئر صحافی و تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب نے، اور ہمیں جوائن کیا ہے راجہ انصاری صاحب نے، جو کہ اسپوکس پرسن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے، اور سندھ سے متعلق ظاہر ہے پریس کانفرنس بھی کی گئی اور واضح طور پر موقف دیا گیا، کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ویلکم کرتے ہیں دونوں کو۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ سے بات کرنے سے پہلے ذرا گفتگو کا آغاز راجہ انصاری صاحب سے ہم کرتے ہیں۔ راجہ صاحب، آپ کیا وجہ ہے، آپ کیوں اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی، کسی بھی پولیٹیکل کوئی شو کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، اور باغ جناح کے معاملے میں بھی یہی ہوا؟ موقف ذرا دیجیے گا اپنا۔ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا اصولی موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دو پارٹس ہیں بیسیکلی۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قومی اسمبلی میں موجود ہیں، شائستہ زبان استعمال کرتے ہیں، آئین اور پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں، اور پاکستان کے افواج اور فوجی آپریشنز کی حمایت کرتے ہیں، جو پاکستان کے قومی دھارے میں رہنا چاہتے ہیں، جو انڈیا کو اتنا دشمن سمجھتے ہیں، جو فورن فنڈنگ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور وہ آتے، ان کے کہیں بھی وہ جلسے کرتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کا پارٹ دہشت گردوں کے سپورٹرز ہیں، دوسرا پارٹ بانی پی ٹی آئی کے پی کے وزیر اعلیٰ، بانی پی ٹی آئی کی بہنیں، اور یہ پورا جو سرکل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بھارتی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے پاکستان کے آرمی چیف کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ بات بولتے ہیں، اور ان کی بہن نے بھارتی میڈیا پہ بولا کہ خیبر پختونخوا کے جو پٹھان ہیں وہ 2 منٹ لگا دیں گے، سب کچھ جلا دیں گے۔ نہیں سر، ایک سیکنڈ یہاں پر سر، وہ ایک صوبے کے وزیر چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے، اور دوسرا صوبہ ویلکم کر رہا ہے ان کو، سندھ گورنمنٹ ان کو ویلکم کر رہی ہے کہ پولیٹیکل جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی آپ کریں، لیکن وفاق کا یہ آنا اور سندھ حکومت کے خلاف بھی یہ تو ایک معاملہ ہو گیا نا کہ آپس میں آپ ایک ویو لینتھ آپ کی ایک نہیں ہے، تو کیوں آپ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، چیف ایگزیکٹو کو آپ دہشت گردوں سے جوڑ رہے ہیں، جبکہ لوگوں نے وہاں ووٹ دیا ہے کے پی کے میں ان کو؟ میں عرض کروں، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس موو کو جو انہوں نے ویلکم کیا، سندھ کی ثقافت کے مطابق اجرک اور ٹوپی پیش کی، صوبائی وزیر سعید غنی صاحب نے انہیں ویلکم کیا، ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ جب وہ آئے، اور آتے کے ساتھ ہی ایئرپورٹ سے لے کر وہ جب پہنچے پریس کلب، تو پریس کلب میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سندھ کا مینڈیٹ جعلی ہے، انہوں نے کہا سندھ کے عوام کا دیا ہوا ووٹ جعلی ہے، انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں جاری آپریشن کھلم کھلا بدماشی ہے۔ اب یہ کہیں گے تو پھر ہم وفاقی نمائندے کی حیثیت میں اگر سندھ میں بیٹھے ہیں، ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، ہم جواب تو دیں گے۔ اور پھر میں نے صوبائی حکومت سے اپیل کی، ہمارا کوئی مخالفت نہیں تھی، میں نے کہا یہ سندھ کے لوگوں کو گالی دے رہے ہیں، یہ سندھ کے مینڈیٹ کو گالی دے رہے ہیں، پاکستان افواج کو گالی دے رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کھلم کھلا بدماشی ہے، جو لوگ ہمارے لیے قربان ہیں۔ دیکھیے، تو سندھ کی یہ سندھ کا گورنمنٹ کا کام ہے نا سر، کہ وہ دے رہے ہیں مینڈیٹ کو گالی دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں وہ تو وہ رسپونڈ کریں گے، اور سیاسی بیانات ہوتے ہیں سر، یہ ہر جماعت دیتی ہے۔ نیازی صاحب، آپ مجھے بتائیں۔ اچھا، وینیو کا بھی پوچھیں گے، بہت ضروری سر بتائیں کہ یہ جو وینیو چینج ہو گیا، اس کی وجہ کیا تھی، ان کا موقف کیا تھا، اور کیا یہ نارمل ہے ایسا کہ ایک جگہ شہر میں پہنچ کے پھر اس کے بعد آپ لاسٹ منٹ جو ہے وینیو اپنے چینج کر دیں؟ اچھا، وینیو کوئی چینج نہیں تھا۔ نیازی صاحب، آپ اس کو شامل گفتگو کرتے ہیں سر، پھر آپ سے بات کریں گے۔ نیازی صاحب میرے سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر، آپ سے بات۔ جی شکریہ زہیب نادیہ۔ دیکھیں، یہ انتہائی نامناسب ہے کہ آپ جب کسی پارٹی کا موقف لے رہے ہیں تو دوسری پارٹی کا بندہ آپ بٹھائیں، کوئی مجبوری ہے تو پھر بتائیں۔ یہ تو بڑی غلط بات کر رہے ہیں نا آپ، کہ آپ ایک اچھی بات ہے، راجہ صاحب نے اپنا بڑے اچھے طریقے سے موقف رکھا
لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ ان کے موقع کا جواب میں دوں یا ان اٹینڈنٹ چلا جائے؟ نہیں سر آپ اپنا تجزیہ دیں, یہ وفاق کے نمائندے ہیں سر, یہ وفاق کے, اس میں نون لیگ پیپلز پارٹی ایسے بھائی وفاق کے ہوں یا صوبوں کے ہوں یا علاقے کے ہوں, میں یہ بات کر ہی نہیں رہا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ آپ نے ایک پارٹی کے بارے میں انہوں نے بڑا سخت موقف دیا ہے جس پر کئی باتیں کی ہیں جو اگر ان اٹینڈنٹ چلی جائیں, اگر وہ صحیح ہے تو وہ اگلا بندہ کہہ دے گا, اگر وہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے ریاض صاحب نے یا کوئی غلط بیانی یا مبالغہ رائے کی ہے تو اس کو کون, میں تو اس کو نہیں کنٹیسٹ کروں گا. اچھا سر آپ سے میں سوال ریفریش کر دیتا ہوں, میں ریفریش کر دیتا ہوں اور سوال کر, میرے اب سیاسی سوال نہ کریں میرے سے, سر میرے سے سیاسی سوال آپ اس وقت نہ کریں, نہ کسی پارٹی کے بارے میں پوچھیں, نہ کسی اس طرح کا کوئی ون سائیڈڈ پروگرام کرنے کی کوشش کیا کرے, نہ ضرورت ہے آپ لوگوں کو. نہیں سر میں نہیں سر ون سائیڈڈ نہیں, میں تو آپ سے ایک تجزیہ کار, ایک پارٹی کو بلا کے اور دوسری پارٹی کا موقف نہ آئے, یا تو آپ کہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کو بلایا ہے یہاں پہ اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے تو پھر چلو بات ہے کہ آپ بندہ کہتے گزارا کر لیں گے سر آپ, لیکن یہ بڑی عجیب غریب بات ہوتی ہے. سر میں بالکل یہ اب پی سی آر ٹرائی کر رہا ہے, ہم پی ٹی آئی کا موقف بالکل جیسے ہی آئیں گے ہم ان کو شو پر لیں گے. میرا خیال ہے آج مجھے چھوڑ دیں, میں پھر کسی دن آ جاؤں گا, آپ پی ٹی آئی کو فوراً لیں, کوئی نہ کوئی نہیں نا ناراض. نیاز صاحب کیا مطلب, آپ کیوں ناراض یار, نیاز صاحب کیا بات ہے, ناراضگی کی بات ہی نہیں. میں ایک یہاں پہ تو جو اصولی بات کرنا جو ہے وہ ناراضگی کے زمرے میں آتا ہے. اچھا چلے نا, آپ مجھے صرف یہ بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ بات ہے سر, اچھا صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بجا فرما رہے ہیں, ہم بالکل کوشش کریں جیسے ہوگا. دیکھو نا میرا موقف پی ٹی آئی خلاف, میرا موقف پی ٹی آئی خلاف جائے گا تو میں بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ پہلے ایک پی ٹی آئی خلاف موقف آ چکا ہے پھر میں اس میں ایڈ کروں اور ایک بالکل ون سائیڈ پروگرام ہو جائے. نہیں نا, آپ اپنا آزاد موقف دینے میں یہ کوئی, اگر ساتھ بھی جائے گا آپ نے کبھی ان کی صحیح بات کی سپورٹ بھی کی ہوگی. میں بدل کے بتا دوں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا موقف جو ہے, دیکھو بات سمجھنے کی کوشش کریں, آپ بالکل نوجوان ہو, ہم بڑی پختہ عمر کے لوگ ہیں, بلکہ عمر سیدھا لوگ ہیں, تو یہ آپ لوگوں کو کچھ خود اس بات کے بارے میں کچھ پتہ چلے. یہ اس وقت رسائی صاحب بڑے اچھا بتا رہے ہیں, ان سے آپ میرا خیال ہے 15-20 منٹ کی گفتگو کروانا کوئی ایشو تو نہیں ہے, آپ آرام سے کروائیں گفتگو. سر آپ لوگوں کو سن کے لوگ بات سمجھتے ہیں اور لوگ اوپینین بناتے ہیں کیونکہ آپ بالکل ان بائسڈ ہو کے بات کرتے ہیں, آپ بالکل ان بائسڈ ہو کے بات کرتے ہیں. اس وقت صورتحال ہی نا, اس وقت میں نے ان بائسڈ ہونے کی وجہ ہے کہ میں نے بتایا کہ میرا موقف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اور ان کے سارے جلسے جلوسوں کے خلاف ہے. جو رسائی صاحب اپنے اندازے بتا چکے ہیں, میرا بالکل وہ ہے, اور اس کے اندر انہوں نے کئی باتیں ایسی کی ہیں جو بالکل غلط بیانی کے زمرے میں آئیں گی اور وہ ان اٹینڈنٹ چلی جائیں گی, کہ میں نہیں ان کو کانٹریڈکٹ کروں گا. نہیں اگر وزیر اعلیٰ کسی, کیوں سر آپ کیوں نہیں کریں گے, مجھے بتائیں. نہیں سر ایک بات سنیں, نہیں صاحب اب یہاں پہ سنیں میری بات. اگر وزیر اعلیٰ آ رہا ہے, نہیں سر ایک سیکنڈ, اگر سندھ میں کے پی کے کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے اور وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہے, سندھ کی گورنمنٹ ویلکم کر رہی ہے, تو وفاق اتنا کیوں ریزسٹ کر رہی ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے, آپ ان اٹینڈنٹ چھوڑ دیں اس کو, نہ دیں آپ جواب, لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کا جواب دے دیا ہے, نہیں دیا آپ نے سر, آپ نے جواب نہیں دیا. نہیں دیا آپ نے سر. نمائندہ ہوں میں, کوئی وفاق کا نمائندہ ہوں نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کے. میں نے آپ کو ایک بات پھر دوبارہ دہراؤں اس طریقے سے, بڑا آپ کا اچھا پروگرام چل رہا ہے اور میں آپ پہلے بھی آپ کے پروگرام بلایا, کبھی ہوا ہے کہ ہم نے اس طرح کی گفتگو کی ہو آپ کے پروگرام میں. جس بندے نے یہ پینل بنایا ہے اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میرے پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اس کے جو انالیسز ہیں, اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف جاتا ہے. اور ایک ایسے موقع پہ جب کہ ایک بہت مؤثر طریقے سے انہوں نے کہا جی ان کی بہن نے انڈیا پہ انٹرویو دیا, بالکل صحیح. اچھا لیٹس بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ, میں پی ٹی آئی کو اس معاملے میں لیٹس بی دی ڈیول, میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں اجازت دی. میں زیادہ اللہ میاں کی نمائندگی کر سکتا ہوں, میں ڈیولز کی نمائندگی کرنے والا نہیں ہوں. آگے چلیں. ارے یہ تو محاورہ ہے نا سر, ڈیولز ایڈوکیٹ تو آپ ایسے محاورے کیوں بولتے ہیں جس کو مجھے بخشی ادھارنے پڑے؟ میں کوئی شیطان کا نمائندہ میں یہاں بیٹھا ہوں کہ ڈیولز ایڈوکیٹ, کمال کر رہے ہیں آپ بھی. ارے سر شیطان تھوڑی ڈیولز, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیولز ایڈوکیٹ. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بات, ایک جرنلسٹ کے طور پہ سیاست کو میں تھوڑا سا ٹائم, بالکل تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے دیکھتے ہوئے, کیوں ایک وزیر اعلیٰ کو اجازت نہیں ملی؟ آپ نے کیسے انالائز کیا اس کو, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ چلیں یہ بتا دیں. اب میں
دیکھیں نا اب میں کیا بتاؤں، مطلب آپ مصر ہیں، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، لیکن آئندہ کے لیے آپ کو انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا. اگر مجھے بلائیں گے چلے آپ کا حکم سر، آنکھوں پر آئندہ بالکل یہ کریں. علاوہ آپ کی آسودگی، میری آسودگی چونکہ آپ کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریں زہیب اور انتہائی اچھی بچی نادیہ، یہ ان کو بتا دیا کریں اپنے پینل بنانے والوں کو کہ دیکھیں ہمیں کتنا ایک ٹف ٹائم آتا ہے. لائیو پروگرام چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اس طرح کی گفتگو ہو. میرا بھی تجربہ ہے میڈیا کا، وہ اچھا لگتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں دو باتیں کریں کہ یہاں پہ جو لاہور کے اندر ہے، پنجاب کے اندر اچھا سر ایک سیکنڈ، ابھی ذرا ہمایوں محمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے سر، پلیز گزارش ہے آج جوڑ کے ہمارے ساتھ رہیں. ہمایوں محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا پی ٹی آئی کے. ہمایوں صاحب، نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نمائندگی ہونی چاہیے اور ہم بھی بالکل ٹرائی کر رہے تھے. یہ کیا ہوا ہے سر؟ آپ کو وفاق کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے وزیر اعلیٰ کو بلکہ ایک کہہ رہا ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے وفاق کہ یہ دہشت گردوں کے نمائندے ہیں، یہ ان کو نہیں ملنی چاہیے اجازت، جبکہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ویلکم کرتے ہیں، اجرک پہناتے ہیں، سب چیز ہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، ہونے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ہمیں کون کہہ رہے کہ یہ دہشت گرد ہے؟ وہ لوگ کہہ رہے جنہوں نے اعلان کیا تھا، اعلیٰ اعلان یہ کیا تھا کہ جی ہماری اور طالبان کی جو سوچ ہے وہ ایک ہی ہے، آئیڈیالوجی ایک ہی، آپ پلیز پنجاب نہ ہو. یہ وہی لوگ ہیں کہہ رہے ہیں جنہوں نے انڈیا میں جا کے کہا تھا کہ ہم اور آپ ایک جیسے ہی ہیں، صرف یہ درمیان میں ایک لائن آ گئی ہے. جنہوں نے انڈیا میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ممبئی اٹیک ہیں یہ پاکستان سے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں. جنہوں نے پارلیمنٹ میں، جنہوں نے پارلیمنٹ کے باہر، جنہوں نے میڈیا میں، جنہوں نے ہر جگہ پہ جتنا برا بھلا پاکستان آرمی کو کہا ہے وہ ہم سارے مل کے کر لیں، اتنا برا بھلا آج تک کسی نے نہیں کہا ہے. آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیوں کہا، انہوں نے تو کہنا ہے اس لیے. دیکھیں میری بات سنیے، کل ایک عام سا ورکر کراچی گیا ہے، ایک عام سا ورکر کراچی گیا ہے. وہ نہ عمران خان سے اس کی کوئی ریلیشن ہے، نہ کوئی مالدار ہے، نہ کوئی سیٹ ہے، نہ کچھ ہے، نہ وہ جاگیردار ہے. عام سا ورکر ہے، 5 سے 7 مرلے کے گھر میں رہنے والا ورکر ہے. آپ نے دیکھا ہے اس کا استقبال، آپ نے دیکھا ہے اس کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے تھے. یہ اس کی وجہ سے نہیں، عمران خان کی وجہ سے، اس لیڈر کی انسپریشن کی وجہ سے. ان لوگوں کو پرابلم کیا ہے؟ میں آپ کو ذرا 3-4 لیڈرز کو ملا کے دیکھتا ہوں. آج چلے مانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ عمران خان کون ہے، سب جانتے ہیں میاں نواز شریف کون ہے، سب جانتے ہیں میاں شہباز شریف کون ہے، سب جانتے ہیں مریم کون ہے، سب جانتے ہیں بلاول اور زرداری، سب کو جانتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، جب یہ لوگ 18 سال کے تھے سارے کے سارے، ان کو کون جانتا تھا؟ کیا کوئی مریم کو جانتا تھا؟ ہاں جانتے تھے. وہ اپنے باپ کو کہتی تھی مجھے کالج سے نکال رہے ہیں، مجھے سیٹ دے دو. بلاول کو کوئی جانتا تھا؟ بلاول کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جانا کس طرف ہے، کس طرف نہیں جانا. زرداری صاحب کو کوئی جانتا تھا؟ اس وقت زرداری صاحب جو تھے وہ سننے میں آیا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے، کہ وہ فلم کے ٹکٹ وہ بیچتے تھے. سر ایک سیکنڈ میری بات سن، اب وہی بات ہے کہ آپ کو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے تو مجھے یہ بتائے نا سر، نہیں مجھے اس بارے بات بتائے نا کہ آپ پنجاب کی طرح کا اگر آپ کے ساتھ رہتا رویہ تو وہ ٹھیک تھا. ہم سارے اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم سارے اپریشیٹ کرتے ہیں سندھ میں جو پیپلز پارٹی نے کیا. ہمیں ان سے گلہ اپنی جگہ ہے کہ انہوں نے اس پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے اس کانسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ جو ڈیموکریسی کی جو ایک جو کیا ہوتی ہے اس کی روایت ہوتی ہے اس کو برقرار رکھا ہے. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سہیل افریدی نے اپریشیٹ کیا ہے. ہاں چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں یار، اس کو اگنور کرنا چاہیے. لیکن اگر دیکھیں، اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ میری پولیس آپ کو وہاں سے لے کر چلی گئی تھی، ان کو تو راستہ ہی نہیں پتا تھا، تو بھائی آپ 12 بجے سے حیدرآباد سے چلے ہو، صبح 7 بجے پہنچ رہے ہو. 7 بجے کا راستہ تو حیدرآباد سے نہیں ہے، اور وہ بھی اگر آپ کے ساتھ پولیس ہو، آپ کو وہ گائیڈ کر رہی ہو، تو کچھ چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے. لیکن جنرلی آئی ایکچولی اپریشیٹ کہ دے الاؤڈ پاکستان طریقے سے. اس میں آپ نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی.
راجہ صاحب دیکھیں، یہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، نون لیگ سنگل آؤٹ ہو چکی ہے. جس طریقے سے آپ اس وقت بات کر رہے ہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ FIR بھی کٹوائیں گے، اس سے متعلق ذرا بتائیے. دیکھیں میں یہ عرض کروں، سب سے پہلے تو نیازی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی، وہ پروفیشنل ایتھکس کی بات کر رہے تھے، چلے وہ پھر آپ نے ٹھیک بھی کر لیا. اب بھی ان صاحب نے مطلب فوراً، یہی ان کا المیہ ہے، یہ فوراً ذاتیات پہ اتر آتے ہیں. 18 سال کی عمر میں کیا کر رہے تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو جب پھانسی چڑھ گیا تم کیا کر رہے تھے بھائی؟ راجہ صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. آپ نے کہا کہ اداروں کے خلاف جو بیان دے گا، بات کرے گا، اس کے خلاف کوئی پٹیشن ہوگی. جی بالکل، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انڈر اوتھ ہیں، انہوں نے اس آئین سے وفاداری کی قسم کھائی ہے. صحیح. ان کے حلف میں یہ موجود ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور پھر اپنے صوبے کے عوام کی طرف ان کی زیادہ توجہ ہوگی. یہ ان کے اوتھ میں ہے. اس وقت وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. قانون پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ جو اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کرے وہ نااہل ہے، اس کو نااہل قرار دیا جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی کے چیف منسٹر نے یہاں پہ آ کے دو اپنے حلف سے غداری کی ہے، دو بار. ایک بار انہوں نے جب کہا کہ فوجی آپریشن جو ہو رہا ہے وہ کھلم کھلا بدماشی ہے. آپ کو بھی یہ الفاظ جو لفظ ہے نا، اس کے بڑے معنی ہیں اور یہ معنی خیز الفاظ ہے. یہ ان کو بدماش کہہ رہا ہے جو ہمارے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے جو اور ان کی حمایت کر رہا ہے جو ہمارے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. تو ایسے شخص کو تو کسی صوبے کا چیف ایگزیکٹو نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم نے اپنی قیادت سے، میں نے کہا میں اجازت طلب کروں گا، کیونکہ میں وفاقی ترجمان کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے جو لائرز فورم ہے اس کو صوبائی صدر بھی ہوں. تو میں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں اجازت مل جاتی ہے تو ہم پٹیشن فائل کریں گے، ہم اس کی نااہلی کی پٹیشن فائل کریں گے. لیکن جو سندھ کے عوام کی اس نے توہین کی ہے، جو دل آزاری کی ہے، میں سندھ میں بھی رہتا ہوں نا، وفاقی نمائندہ بھی ہوں، میں سندھ میں بھی رہتا ہوں، میں نے بھی ووٹ کاسٹ کیا ہے اور ان کے خلاف کیا ہے، اور میں نے لاکھوں لوگوں کو دیکھا ہے ان کے خلاف ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے. یہ آج ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جاتی ہے، تو یہ زیادتی ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ جاتی ہے. اور یہ ان کا جو رویہ رہا ہے اوور آل، آپ دیکھیں کل اس کی تقریر سن لیں، اس طرح تقریر ہوتی ہے، اس طرح بات ہوتی ہے. یعنی اپنے آپ کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ عقل کل سمجھا ہوا ہے، باقی سب چور ڈاکو ہیں. یہ وہی جو ہے شروع سے جو نیریٹو پانی پیٹیا لے کے چل رہے ہیں وہی چیز ہے. جی ہمارے ساتھ رہے راجہ صاحب، ہمارے ساتھ نیازی صاحب، دونوں کا موقف آ گیا. اب اینالائز آپ کیجئے اس کو، کیا سچویشن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے جہاں تک وزیر اعلیٰ کا یہاں پہ لاہور میں آنا یا کراچی میں جانا، میرا خیال یہ ہے کہ جب وہ لاہور کے لیے یا پنجاب کے لیے نکلے تھے تو انہوں نے انتہائی غیر مناسب پریس کانفرنسز کی تھی. اگر آپ جب یہ پریس کانفرنس کر کے نکلیں گے کہ ہم نے فارم 47 کی حکومت کو ہٹانا ہے، بھلے تو ہے یا نہیں ہے، بھلے سے یہ کیا اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ ہے ساری چیزوں کی، یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے یہ جولائی 2018 سے یا 2018 سے انسٹالڈ ہے. تو جب آپ کہتے ہیں تو کوئی حکومت آپ کے لیے کوئی پھولوں کی سیئی نہیں بنائے گی. پھر پنجاب حکومت نے آپ کو بڑے بھلے مانسوں کی طرح اپنے اسمبلی کے اندر ایکسیس مانگی، انہوں نے دے دی. اب کچھ تعاون کرنا ہوتا ہے. اب اس کے اندر یہ کہنا جی کہ پنجاب حکومت نے ہمیں ایسے نہیں جانے دیا، ایسے نہیں آنے دیا، یا جب آپ کو چکری جو کہ پنجاب حکومت کے نیچے نہیں ہے، موٹر وے جو ہے وہ وفاقی حکومت کی پراپرٹی ہے، وہاں پہ جا کے جو زبان استعمال کی ہے، بھلے سے پنجاب حکومت کے خلاف کی ہے یا وفاقی حکومت کے خلاف، یہ انتہائی غیر مناسب ہے. میرا تو راجہ صاحب پہ اعتراض یہ ہے کہ راجہ صاحب بھی اسی مبالغہ کام میں لے رہے ہیں جو تحریک انصاف والوں کا ترا امتیاز ہے یا تحریک انصاف والے اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. قطع نظر اس کے کہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے یہ کہا کھلم کھلا بدماشی، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنا ان کا ایک جو موقف آیا ہے اور جس سلسلے میں وفاق سے ملنے کی خواہش بھی ظاہر کی ہے، تو آپریشنز کے بارے میں ان کی کسی نہ کسی حد تک یہ تو کہا ہے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن آپریشن کے بارے میں یا دہشت گردی کو انہوں نے بڑے کھل کے مذمت بھی کی ہے اور اس کا ان کو الاؤنس بھی دینا چاہیے. باقی رہی ہمارے جو بھائی ہیں ہمایوں صاحب جو فرما رہے ہیں، دیکھیں
کرائسس یہ نہیں ہے کہ کون کس کو کتنا جانتا کتنا نہیں جانتا. وہ ذوالفقار بھٹو صاحب جو تھے وہ تو ایک وزیر خارجہ تھے 1966 تک, اور وزیر خارجہ کو پنجاب کا ان پڑھ مزدور کسان کیا کون جانتا ہوگا. لیکن جب وہ 67 کے اندر پیپلز پارٹی بناتے ہیں اور 68 کے اندر اس کو ایک عوامی پذیرائی ملتی ہے جو کہ 1970 کے الیکشن میں اس کا ایک اظہار بھی ہو گیا, تو ایک عام آدمی, ایک مزدور کسان, کانکنی کا مزدور جو کہ بالکل ان پڑھ جاہل تھا, وہ وارفتگی کے ساتھ پنجاب کے اندر ہی تو بھٹو صاحب کو پاپولیرٹی ملی تھی. سندھ کے اندر تو ان کے وڈیرے تھے, کے پی میں بھی ان کو اسپیس ملی. مجھے بتائیں نا بات یہ پرسیپشن دیکھیں عمران خان صاحب, مجھے ایک بات دو فکروں میں دو فکر مکمل کریں پھر آپ آگے چلیں گے. جو پنجاب کے اندر ہے کہ ان کو جو پریزائی ملی پنجاب کے اندر جو ملی تو وہ تو ایک عام لوگوں کی ملی. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے اسی کریڈینشل کے ساتھ, سب ان کو جانتے تھے, لیکن 97 کا الیکشن لڑا تو لیس دین 0.25% ووٹس ملے. پھر 2002 میں لڑا, ان کی اپنی ضمانتیں سوائے ایک سیٹ کے ہر جگہ ضبط ہو گئی اور ان کو آدھے فیصد سے زیادہ ووٹ ملا. بھی نکال لیں, گوگل کر لیں, پتہ کر لیں طریقے سے کتنا ووٹ ملا ہے, جبکہ ہسپتال بھی بنا چکے تھے, ورلڈ کپ بھی جیت چکے تھے, بہت ایک کرسمیٹک پرسنالٹی تھی, بڑی پسندیدہ شخصیت تھی. تو سیاسی عوامل جو ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں کہ وہ کب کس کو پسند کرتے ہیں. یہ تو آپ کریڈٹ دیں گے نا پیپلز پارٹی. آخری بات اس کو کنکلوڈنگ بات, یہ ایک ان کے لیے لمحہ فکری ہے تحریک انصاف کے لیے کہ وہ گلی کوچوں کی پارٹی بن جائے. عمران خان صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں جب 25 مئی 2022 میں لوگ نہیں نکلے, ان کو پتہ ہے محمد صاحب کو 30 لاکھ بندہ اسلام آباد لانا تھا اور خود وہ لیڈ کر کے آئے تھے اپنی ولولہ انگیز قیادت میں, تو 3000 بندہ نہیں آیا تھا. پھر 26 نومبر 2022 میں یہ ایک سڑک کے کنارے جلسہ کر کے آئے تھے. میں بھی راول پنڈی جانتا ہوں, آپ بھی لوگ جانتے ہوں. سیٹلائٹ ٹاؤن مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ اتنا کریڈٹ تو پیپلز پارٹی کو دیں گے نا کہ وہ کراچی میں بھی ایک گلی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اتنا کریڈٹ تو دیں گے نا کہ اتنا تھوڑا سا روم تو دیا نا, حالات بدل جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا تو آپ ہارش سٹانس نہ رکھیں کہ آنے والے وقت میں پھر آپ کو پرابلم ہو. اب پنجاب نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے, اگر وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں جاتی ہیں اور حالات واقعات جذبات بدلتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا کے پی کے میں اس وقت صورتحال ہوگی, آپ امیجن کیجئے. نہیں جی, میں تو سمپل یہ بات, کوئی اصل میں کچھ اتنے مبالغے ہو رہے ہیں. خصوصا آپ نے دیکھا ہے کہ دونوں بھائی جو ہیں میرے نزدیک تو اب دونوں مائنڈ نہ کریں, انتہائی مبالغے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. میں یہ بات کر ہی نہیں رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی پنجاب کے اندر اگر وہ آتے, میں بالکل اس کے رویے کو بڑی جس کو مذمت کرتا ہوں. میں تو پورا میں کہتا رہا ہوں کیا, میں تو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں یہ کنٹینر رکھنے یہ رکھنے, میں تو اسے 40-50 سال مجھے ایز اے ایکٹیوسٹ ہو گئے ہیں, میں دیکھ کے تھک گیا ہوں یہ کنٹینر رکھنے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب مجمع نکلتا ہے, جب افتخار چودھری کے پیچھے نکلا تھا یا ہم نے 77 کی تحریک دیکھی تھی, تو پھر یہ کنٹینر ہٹ جاتے ہیں. کیا کسی نے 30 اکتوبر 2011 کا پی ٹی آئی کا جلسہ جو ہے وہ ایک اظہاریت آج تک اسے چرچا ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر پنجاب حکومت نے جو کچھ غلط کیا, لیکن میں نے کہا کہ اس کے لیے اگر تحریک انصاف بھلے مانسو کی مہمان آتی, اسے جیسے اگر کہتی کہ میں جا کے مریم نواز کو ملنا بھی ہے, سارا کچھ ہے, جسٹر بھی ہوتا. بہت شکریہ سینئر صحافی و تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, اور کیا راجہ انصاری صاحب نے جو کہ وفاقی نمائندگی کر رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے. وہ وینیو والی بات کا پھر بھی مجھے جواب نہیں صحیح ملا کہ یہ اگر مطالبہ تھا باغ جناح کا کہ وہاں پروٹیسٹ ہونا ہے تو وہ وینیو چینج کیوں کیا گیا.